أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم تمام خواتین و حضرات. تو آج امام علی نقی الہادی کا تذکرہ ہوگا، جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند تھے. امام علی رضا علیہ السلام ان کے دادا ہیں اور ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ سمانہ ہے. یہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 5 رجب المرجب کو ہوئی، اور آپ کی شہادت جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہم لوگوں نے شہادت کا جو یوم تھا اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ذکر و اذکار سنا. امام علی نقی الہادی علیہ السلام، ان کی جو شخصیت تھی، ان کی شخصیت کا خاصہ کہ وہ صابر تھے، وہ شجاع تھے، وہ با کمال علم رکھتے تھے اور قربانی کے لیے مشہور تھے. He lived his life only for 40 years. مگر امامت کا سب سے زیادہ دور جو دیکھا تمام ائمہ معصومین میں، وہ امام علی الہادی نے دیکھا. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے جب امام علی نقی صرف اور صرف 6 برس کے ہوتے ہیں. صرف 6 برس کا سن تھا، 6 برس کے تھے کہ جس وقت امام محمد تقی کی شہادت ہو گئی. اور امام علی نقی علیہ السلام went through a lot of hardships. یہاں پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی. امام محمد تقی، امام علی الہادی، امام حسن عسکری، یہ جو وقت تھا نا، یہ عباسی خلفاء کے لیے بہت ہی کرٹیکل وقت تھا. they were very very insecure because وہ جانتے تھے اس حدیث کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ میرے یعنی قریش میں سے، یعنی میری نسل میں سے 12 امام ہوں گے. تو امام علی نقی جو تھے وہ 10ویں امام تھے. اینڈ ایوری ون ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم واز ویری ویری انسیکیور، اور بہت زیادہ وہ انزائٹی اور فیئر اور اس کا شکار تھے، بیکاز انہیں پتہ تھا کہ دور مہدویت کی آمد ہے. سو جسے کہتے ہیں نا ہینڈز آن، اور بہت زیادہ سختیاں ہو گئی تھیں اس دور میں. اور یہی وہ دور ہے کہ جب ائمہ معصومین کو کی نظر بندی اور نظر بند کرنا شروع کر دیا تھا، ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا تھا. امام علی النقی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ سالوں پہلے سامرا میں امام کا شرائن ہے، وہاں پر ان کا روضہ ہے، اور امام حسن عسکری کا روضہ وہاں ہے. اور سامرا ہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام مہدی کی جو غیبت کبریٰ ہے، اس کا غیبت صغریٰ اور پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تھا. آج سے کچھ چند سال پہلے جب سامرا میں امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے ڈوم کو، جو وہاں پر باہر موجود تھا، اس روضے کو جب منہدم کیا گیا، تو وہاں پر جو ہمارے ان ہستیوں سے پیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایموشنلی بہت زیادہ ہرٹ ہوئے. اینڈ آلویز ریممبر کہ جب اس طرح کا کوئی بھی سانحہ یا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ریئیکشنز 2 ہوتے ہیں. ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم روتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، اور ایک ایموشنل ٹراما سے گزرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو دس مارننگ اسٹیٹ آل دا ٹائم، ہم ایک غمگین حالت میں رہتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دوسرا ایک اس کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ سینسیبل ریئیکشن ہے، اور وہ ریئیکشن یہ ہوتا ہے وین وی اسٹارٹ ٹو تھنک انٹلیکچولی. جب ہم لاجیکلی چیزوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم
ان تمام ہستیوں کے اوپر جو بھی ظلم و ستم ہوئے, جو بھی مصائب اور آلام گزرے, ان کو یاد کر کے عزاداری کریں. اٹس اسینشیل, اٹس اے پارٹ آف آر ایمان اینڈ عقیدہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان فیکٹس اور فگرز کو بھی جانیں کہ جن کی وجہ سے یہ تمام واقعات ہوئے, وہ کیا ریزنز تھے, کیوں اباسد خلفاء اباسد خالفs جو تھے وہ اتنے زیادہ انسیکیور تھے, اتنے زیادہ مشکل میں تھے کہ جس کی وجہ سے they were giving all these troubles to the ones جو کہ آل محمد ہیں, جو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ. کہ آپ سوچیں کہ آپ نمازیں اور اذانیں سن رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نمازوں میں جلدی بھی کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کی آل کے ساتھ بے حرمتی بھی کر رہے ہیں, ان کی آل کو غم بھی دے رہے ہیں, پریشانیاں بھی دے رہے ہیں اور آلام بھی دے رہے ہیں. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ انٹلیکچوئل اپروچ رکھیں, اینڈ وی شوڈ اسٹڈی, وی شوڈ نو واٹ ایکچولی ہیپن ان دا ٹائم آف امام علی نقی اینڈ مختلف جو ہمارے آئمہ معصومین ہیں, بیکاز دیٹ واز دا امام علی نقی کا وقت وہ تھا, اٹ واز اے سویئر اپریشن time when this operation started, and it was in the time of Imam Ali Naqi alayhi salam. Anyway, یہاں پر اب ہم جیسے کہ میں نے پہلے منشن کیا کہ مہدویت کے دور کی طرف جو تھا وہ سارا معاملات جو آگے بڑھ رہے تھے, اینڈ دے گاٹ انسیکیور. بیفور آئی گیٹ ان ٹو اے لٹل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, کیونکہ وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے. ہسٹری از ویری ویری امپورٹنٹ. وی نیڈ ٹو نو ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ, واٹ واز دا ریزنز اینڈ آل دیٹ. مگر میں اس سے پہلے والدہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گی, حضرت امام علی نقی الہادی کی. ان کا نام جو تھا, اور اس میں ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی, کہ ان کا نام تھا بی بی سمانہ المغربی, یا ان کا تعلق موروکو سے تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, نارتھ افریقہ سے ان کا تعلق تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایون محمد تقی علیہ السلام کی والدہ جو تھیں, ان کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ان کے فیچرز کے اوپر یا ان کے کمپلیکشنز کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام محمد تقی اور امام علی نقی, اور پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نارتھ افریقن خواتین ہیں جن کا عربس کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں اور یہ سب کچھ ہوا. سو جو ان کے کمپلیکشنز تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے اور امام علی الہادی علیہ السلام کے, جو کمپلیکشنز تھے وہ کمپیریٹیولی ڈارکر تھے. وہ اس لیے کیونکہ آبویسلی مدر نارتھ افریقہ سے تھیں, تو وہ اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت ایک مکسچر سا تھا. اینی وے, سو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وین اٹ کمز ٹو دا ویڈنگز, شادیوں کی جب بات ہوتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے خاندان سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے خاندان میں کر لیں شادی, کہ خاندان کی جائیدادیں اینڈ آل دیٹ اسٹف وہ اپنے گھر میں رہ جائیں اور باہر والوں کو نہ مل سکے, اور آل دیٹ اسٹف جو بھی مختلف ریزنز ہوتے ہیں. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محلے یا اپنے علاقے یا اپنی جو لیگ کے لوگ ہیں, اپنا جو سوشل اسٹیٹس ہے, وہ جو کہ ٹھیک ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, بٹ ہمیں اہل البیت کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی کاسٹ اور کریڈ کے چکروں میں نہیں رہنا چاہیے. ریسزم تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں. سو وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف آور castes and all this system, and we should look for not only that the girl or the boy is from our caste or from our khandan or not, but we should look for piety. We should look for the women and men who are pious, جو آگے آنے والے وقت میں آپ کو جو اولاد دیں گی وہ کیسی ہوگی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بی بی سمیہ المغربیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نیک پرہیزگار اور ایک بہترین سبمسو اور ایک بہترین والدہ تھیں, اور ایک بہترین زوجہ بھی تھیں امام محمد تقی کی. اور ہمارے ہاں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک جنگ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, بٹ ان قرآن وین وی ہیئر, وین وی لسن اور وین وی ریڈ, تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت
کسی اور چیز کی وجہ سے برابر نہیں ہیں. ہاں جو مومن مرد اپنی پرہیزگاری میں جو بلند ہے وہ، اور مومن اور مومنہ عورت جو اپنی پرہیزگاری میں بلند ہے وہ، یہ کرائٹیریا ہے اونچا اور نیچا ہونے کا. سو دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ میٹرز. یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی، حضرت محمد تقی کی شادی جو ہے وہ زبردستی، دختر تھیں خلیفہ مامون کی، زبردستی ان کے ساتھ شادی کی گئی، جس کا نام جو تھا الفضل تھا. اور شی واز ناٹ اے ویری سبمسو وائف، شی واز ناٹ این اوبیڈینٹ وائف. الفضل سے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی امام محمد تقی کی. اور جو امام علی نقی علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے بی بی سمانہ المغربیہ. امام علی الہادی کی جو بچپن کا ٹائم ہے، جو دور ہے، جو سختیاں ہیں، وہ بہت ہی کٹھن دور امام علی نقی علیہ السلام نے دیکھا. اور امام علی نقی علیہ السلام کا امتحان یہ تھا کہ 6 سال، جو سن آپ اگر اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھیں، ہی واز اونلی 6 ایئرز جب ان کی امامت کا وقت شروع ہو گیا تھا. اور ان کے والد محترم ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام جو ہیں، ان کی جب شہادت ہوئی تو دیٹ ٹائم واز 220 ہجرت کے بعد کا جو وقت بنتا ہے، آفٹر ہجرہ، 220 آفٹر ہجرہ. اس وقت کا جو خلیفہ تھا وہ معتصم خلیفہ وقت تھا، معتصم تھا. اور جب محمد تقی کی شہادت ہو گئی تو معتصم نے اپنے قریبی کچھ لوگوں کو بلایا، جس میں عمر ابن فرج تھا. عمر ابن فرج کو، جو کہ اس کا بہت ہی قریبی رفقا میں سے تھا، اس کو بلایا اور اس سے ڈسکشن شروع کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جب محمد تقی کی جب امامت کا وقت آیا تو ہی واز اونلی 8 ایئرز اولڈ. تو میرے خیال کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے نا، یہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ایسے ٹیوٹرز کے سے علم دلواتے ہیں، ایسے ٹیوٹر سے پڑھواتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. بٹ ناؤ آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم فار اس، کیونکہ ابھی محمد تقی علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے تو جو بیٹا ہے محمد علی نقی، اس کی عمر تو صرف 6 سال ہے. اس سے پہلے کہ وہ علم جو وہ دیتے ہیں اہل بیت کا گھرانہ وہ ان کو دے، ہم کیوں نہ اس کا برین واش کریں اور اس کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ اس طرف آ ہی نہ سکے، اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ اہل بیت کے جو فضائل اتنے بلند و بالا اور عظمت رکھتے ہیں وہ ہم اس کو پس پشت ڈال دیں. تو انہوں نے بہت سوچا، اور سوچنے کے بعد انہوں نے کیا کہ انہوں نے عبید اللہ الجنیدی جو کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا اسکالر تھا، ہی نوز دا عربک گرامر، وہ قرآن، حدیث اور یہ تمام جو علم ہے اس کو، لا جو اسلامک لا ہوتا ہے اس سے بڑا واقف تھا. اس کو بلایا اور اس سے ایک میٹنگ کی اور اس سے یہ ڈسکس کیا کہ اے عبید اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علی نقی ہے اس کو تم تعلیم دو. تو اس نے آگے سے بہت حیران ہو کے پوچھا کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں علی النقی ابن محمد تقی کو میں علم دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو علم دو. تو پھر اس کے ساتھ ایڈ کرتے انہوں نے کہا مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے دل سے جو اصل اسلام کا علم ہے اس کو نکال کے اسلامی علم کی نفرت ڈال دو اور اس کے دل کو اس علم سے دور کر دو. تو اس کے اوپر وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور اس کے اوپر اس نے کویشچن کیا معتصم سے کہ میں ایک ویل نون ریناؤنڈ اسکالر ہوں، اور یہ کیسے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو اسلام کے اور اس علم کے خلاف کر دوں؟ تو اس کے اوپر وہ تھوڑے سے گھبرا گئے، تھوڑے پریشان ہوئے، اور اس کے اوپر عمر ابن فرج نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم یہ کرو کہ تم علی النقی کے دل میں اہل بیت کا بغض ڈال دو. جب وہ خود ہی اہل بیت کے بغض کے حوالے سے غلط گفتگو کرے گا تو باقی دنیا بھی اس کے نقش قدم پر چلے گی، اور پھر وہ تمام معاملہ ہوا. بہرحال یہ اس کو ایک ٹاسک دی گئی. اگلے دن معتصم اور عمر ابن فرج جب
کچھ وقت گزارا عبید اللہ الجنیدی نے امام علی نقی کے ساتھ. اگلے دن جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے, پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا سٹیٹس ہے اور کیا صورتحال ہے. تو اس کے اوپر عبید اللہ الجنیدی نے یہ کہا کہ میں اس بچے سے جب میں نے قرآن کو ریسائٹ کرنے کے لیے کہا, جب اس کو پڑھنے کے لیے کہا, تو مجھے علی نقی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تم صرف اور صرف سورے کا نام بولو, میں تمہیں پورا سورہ سناؤں گا. اور میں نے جو سب سے بڑا اور مشکل سورہ تھا میں نے اس کا نام دیا, اور اس نے اس خوبصورت آواز میں مجھے وہ سورہ سنایا کہ جس طرح سے قرآن میں حضرت داؤد کی تلاوت کا تذکرہ ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ یہ اس سے بہتر تلاوت جو ہے وہ علی نقی نے کی ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب میں نے علی نقی, یاد رکھیے کہ یہ 6 سال کے امام ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کسی بھی آیت, کسی بھی صورت یا کسی بھی آیت کے بارے میں جب تذکرہ کرتا تو مجھے علی نقی یہ فرماتے کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو اس آیت کے بارے میں کہ یہ کب, کہاں, کس پر اور کس لیے اتری ہے. تو یہ تمام ڈیٹیلز میں سن کر آ رہا ہوں, اور میں ان کو کیا سکھاؤں گا. میں ان کی صحبت میں 1 یا 2 دن رہ کے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ ساری زندگی کا علم ایک طرف, اور یہ 2 اور 3 دن کی صحبت ایک طرف. I have to stop here and I want you to think یہ کس قسم کے خلفاء تھے جو اہل بیت سے اس قدر بغض رکھتے تھے کہ انسٹیڈ کہ ان کی اس خوبصورتی کو جو اللہ کی طرف سے جو عظمت دی ہوئی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے they were against it and they were continuously trying to do things to damage that. کیا یہ بات سوچنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات. وہ جو کہتے ہیں نا سٹبننس جو ہوتی ہے, اور یہ جو زوم ہوتا ہے, جو پاور کا نشہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. یحییٰ بن یکتم کو بلایا گیا, اور انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو ہم پروگرام کریں گے انشاءاللہ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے, ان کی بایوگرافی کے حوالے سے بھی ہم کریں گے. تو یحییٰ بن یکتم جو ہے یہ ایک اور اسکالر تھا کہ جس کا مناظرہ مامون کے دور میں کروایا گیا امام محمد تقی سے, اور اتنے برے طریقے سے یحییٰ بن یکتم کو شرمندگی ہوئی اور رسوائی ملی. تو اس کو بلایا گیا, معتصم نے اس کو بلایا امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں, اور اس نے کہا کہ اچھا یہ عبید اللہ الجنیدی تو ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے سکا, تو یحییٰ بن یکتم کو بلایا گیا. اور جب یحییٰ بن یکتم کو بلایا اور اسے یہ کہا گیا, فرمائش کی گئی کہ تم علی الہادی سے سوال کرو, میں ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کو لاجواب کر دو. تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کیا مجھے ابھی تک اپنی وہ شرمندگی اور رسوائی یاد ہے جو محمد تقی ان کے والد نے کی تھی؟ آپ کیوں میری وہ شرمندگی اور رسوائی دوبارہ کروانا چاہتے ہیں؟ میں دوبارہ سے اس چیز کو, and it was like I don't do this to me, they are just extraordinary people and I don't want to and I can't do what you want me to do. تو معتصم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا, ضد میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سوال کرو. Here again I have to stop here and I need us to take this pride کہ ہم ان ایسے نور کے میناروں کے ماننے والے ہیں. اگر یہ نور, یہ روشنی علم کی ہمارے پاس نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے کہ پھر وہ امام کا وہ فرمان ہے نا, امام علی کا وہ فرمان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو کتاب ہے, جو قرآن کا کی جو کتاب ہے, ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پہ دسترس حاصل کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ. سوال کیا یحییٰ بن یکتم نے امام علی الہادی سے اس بچپن کے دور میں کہ جس درخت سے حضرت آدم نے پھل کھایا تھا, what was the name of that tree؟ تو امام فرماتے ہیں it was the tree of envy یعنی حسد, tree of envy تھا اس کا نام. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو مجھے شیبہ کے تخت کی شہزادی لا کر دے, اور یہاں پر وہ لا کر دے جو کہ دنیا کے ایک کونے میں تھی. جب یہ سوال کیا
انہوں نے تو ایک جن بولا کہ میں آپ کو لا کر دیتا ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ آصف البرقی جو ان کا جانشین تھا، اس نے کہا میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ تو وہاں پر جو یحییٰ بن یکتم ہے، اس نے یہ سوال کیا امام علی نقی سے کہ کیا حضرت سلیمان خود اتنا پاور نہیں رکھتے تھے کہ وہ خود لا کے وہ چیز یہاں پر رکھتے؟ کیوں انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں سے یہ بات پوچھی کہ کون لا کے دے گا مجھے اس تخت، شیبہ کی شہزادی کا تخت کون لا کے دے گا؟ تو اس کے اوپر امام علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور امام علی نے فرمایا کہ بے شک حضرت سلیمان کو یہ شرف حاصل تھا، وہ یہ پاورز رکھتے تھے کہ وہ یہ تمام کام خود کر سکتے، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا کو بتا دیں کہ میرے بعد اس تخت کا جانشین کون ہے، اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ سوال کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب نے جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا، تو وہاں یحییٰ بن یکتم پورے دربار میں یہ سوال کیا امام علی نقی سے کہ یہ جو ہمارے اسلام میں تو صرف اللہ کو توحید کا سجدہ ہے، صرف اللہ کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن میں یہ حضرت یعقوب نے جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا، یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں 2 قسم کے سجدے سکھائے ہیں۔ ایک سجدہ ہے توحید کا سجدہ، عبادت کا سجدہ، وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور دوسرا سجدہ ہے فرما برداری کا، عقیدت کا سجدہ، جو حضرت آدم کے لیے کروایا تمام فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے، اور یہی وہ سجدہ تھا جو حضرت یعقوب نے عقیدتاً حضرت یوسف کے سامنے کیا۔ جب یہ بات کہی، ایک 6 سال کے بچے نے قرآن اور ہسٹری کی روشنی میں جب یہ چیزیں اور یہ پڑھتے سامنے لوگوں کے بیان کرنا شروع کی، تو پورا جو دربار تھا وہ خاموش ہو گیا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوال ہوئے، مگر ایک اور سوال جو میں ضرور چاہوں گی، کیونکہ یہ وہ آخری سوال تھا کہ جس کے بعد معتصم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ وہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور وہاں پر موجود یحییٰ بن یکتم جو کہ اسکالر تھا، جس کو پہلے بھی ایک دفعہ رسوائی ہو چکی تھی محمد تقی کے سامنے اس گفتگو میں، اس نے سوال کیا کہ 31ویں سورہ کی جو 27ویں آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کے تمام پانی سیاہی ہوں، اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہوں، تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفات نہ بیان کر سکیں گے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یا علی ابن الہادی، یا علی الہادی، کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان 7 سمندروں کے نام کیا تھے۔ جب یہ سوال کیا تو ایک سناٹا چھا گیا، دربار معتصم میں سناٹا چھا گیا، اور مسکرا کے کہا معتصم نے کہ اگر علی الہادی اس سوال کا جواب دے دیا تو میں مان جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے امام ہمارے لیے اور آپ کے لیے فخر اللہ ایسا وقت لے کر آئے، اللہ ایسی ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے ہمیں ان کے امام ہونے پہ فخر ہے، ہمارے ائمہ معصومین کو ہمارے ان کے ماننے والوں میں ہم شمار ہو جائیں اور وہ ہم پر فخر کریں۔ اور یہ شعور رکھنا تو بری بات نہیں ہے، اللہ ہمیں توفیق دے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام نے ارشاد فرمایا، معتصم 6 سال کے ہیں امام، اور 6 سال کے اس چھوٹے سے سن میں امام ارشاد فرماتے ہیں، معتصم ان سمندروں کے نام سنیے: یمن کا سمندر، سمندر کبریت، سمندر بحران، تبریہ کا سمندر، سمندر برحوت، 5واں سمندر کا نام بتایا ہے، سمندر برحوت، 6واں سمندر تھا سمندر لسان، اور 7واں سمندر تھا سیلان، سمندر سیلان۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک دم سے حیران اور پریشان ہو کر کہا، اچھا تو یہ اسم اللہ کون ہے؟ تو اس کے اوپر امام علی الہادی نے کہا، اللہ کے اسم
ہم محمد و آل محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تو ہم جو اسم اللہ ہیں ان کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے. Do you know what happened after this? After this, معتصم عمر الفرج جو شخص تھا ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور یحییٰ بن یکتم اپنا سا منہ لے کے وہاں سے چلا گیا. اور معتصم نے اس کے بعد امام علی نقی کو یہ پرمیشن دی کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد امام علی نقی علیہ السلام نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے جو دی اس میں ان کا خاصہ کیا تھا؟ وہ کیا چیزیں تھیں جو امام علی الہادی نے مسجد نبوی میں ممبر محمد و آل محمد پر بیٹھ کر دیں؟ مسجد نبوی کے ممبر پر جب امام کو یہ اجازت ملی کہ وہاں پر بیٹھ کے وہ تبلیغ کر سکتے ہیں تو وہاں پر امام علی نقی الہادی صحیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ان کے پاس موجود تھا، جو امام علی سے امام حسن سے امام حسین سے امام علی زین العابدین سے محمد باقر، امام محمد باقر سے جعفر صادق، امام جعفر صادق سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے امام علی رضا سے محمد تقی، اور محمد تقی سے وہ صحیفہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دستے امام علی نقی میں آیا. اور تب وہ وقت آیا جو وراثت میں ملا ہوا وہ صحیفہ امیر المومنین تھا، اس کی تعلیمات مسجد نبوی کے ممبر سے امام علی الہادی نے دینا شروع کی. اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ یہ صحیفہ امام علی علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کیا تھا؟ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی جگہ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ٹیچر آپ کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو جو عقل مند، باشعور اور علم کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹھ کے نوٹس بناتے ہیں. امام علی جنہوں نے ساری زندگی جہاں رسول آقا نے اپنے قدم رکھے ان قدموں کے اوپر بالکل جس طرح سے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس طرح سے امام علی ابن ابی طالب نے زندگی گزاری امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متمسک ہو کے. جس طرح سے متمسک ہو کے انہوں نے زندگی گزاری. تو جب آقا لیکچرز دیا کرتے تھے تو امام علی وہ لیکچرز لکھا کرتے تھے اور وہ نوٹس بناتے تھے. دوز نوٹس جو انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیے وہ صحیفہ علی ابن ابی طالب تھا کہ جس کی تعلیم جو ہے وہ امام علی الہادی دیا کرتے تھے. دس واز ون تھنگ جو اس ممبر نبوی سے وہ آتھینٹک گولڈن چین سے ملی ہوئی وہ جو تعلیمات ہیں وہ دنیا تک پہنچی. اور ایک اور چیز جو بہت خاصہ ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، وہ دعائیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ جس میں 51 مناجات ہیں، دعائیں ہیں. اسی طرح سے تقریباً 43 دعائیں ہیں امام ہادی، امام علی الہادی، امام علی نقی علیہ السلام کی. اور ان کا جو فوکل پوائنٹ تھا، ان دعاؤں کا جو فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہم سب آج کے اس دور میں، ہر دور میں ایک وسپرنگ ہوتی ہے ہمارے کام، جس کو ہم شیطان، وسپرنگ آف سیٹن کہتے ہیں، شیطان کے وسوسے. امام کی جتنی دعائیں ہیں، امام علی ہادی کی جتنی دعائیں ہیں، ان کا سارا فوکس شیطان کے وسوسوں سے نجات اور پناہ رہی ہے. اور آج دیکھیں، اگر ہم اپنے ارد گرد
اپنا سر گھمائیں اور دیکھیں ارد گرد جو لوگوں کے گھروں میں ہو رہا ہے، باہر سڑکوں پہ ہو رہا ہے، کوئی لڑائیاں مار کٹائیاں، رشتوں کے اندر جو دوریاں، رشتوں کے اندر جو تلخیاں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سب وسپرنگ آف شیطان ہے. اور اس سے پناہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام دعائیں جو امام علی نقی سے نسبت رکھتی ہیں اور ان سے ان کی بتائی ہیں تعلیم کردہ دعائیں، تو اس کے لیے آپ جائیے dua.org. وہاں پہ یو آر گوئنگ ٹو فائنڈ آل دیز دعاز. ان کو ضرور پڑھیے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی دس از دا ٹریجر. یہ ہے وہ خزانہ. ہم آج کل سولیٹیئر، سونا، چاندی، ہیرا، موتی اور پتہ نہیں کس کس کی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے، مگر یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم جب دعاؤں کی، عبادتوں کی اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے کام آئیں گے. نو، یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے اس دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا میں فائدہ اٹھایا وہی اگلے جہان جا کے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ ضرور اس کو بھی پڑھیے، اور وہ ہے زیارت الجامعہ. زیارت الجامعہ میں آپ کو جو چیز جو امام علی نقی کی تعلیم کردہ دعا ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ اس میں جو رول آف امام ہے، سگنیفیکنس اینڈ میننگ آف امام کیا ہے، وہ اس دعا میں اور اس زیارت الجامعہ میں بتایا گیا ہے. سو وی نیڈ ٹو، اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سگنیفیکنس کیا ہے ائمہ معصومین کی ہماری زندگی اور اس دنیا اور کائنات میں، وہ آپ کو اس سے جا کے ملے گی. ناؤ، ایک دو واقعات ہیں میرے مولا کی زندگی کے جو بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ معتصم کے دور میں یہ جو بھی معاملات ہوئے، خلیفہ جو محتسم تھا عباسی خلیفہ، اس کے بعد پھر معتصم کے بعد آیا واسق، ایک خلیفہ تھا جو آیا عباسی خلیفہ، اور اس کے بعد جو سب سے موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم that our imam went through was the time of المتوکل کا زمانہ تھا. اور المتوکل کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتی ہوں کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس دور میں، اپنے دور میں جو اپنے دور خلافت تھا، اس میں 47 ٹائم یعنی 47 مرتبہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر جسے کہتے ہیں نا، اس کو مندہن کیا، اس کے اوپر اس کو گرایا. اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں اس کا دور خلافت، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہفتے 2 ہفتے کے، ہر 2 ہفتے اور 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ امام کے روضے کو نقصان پہنچایا جاتا تھا. المتوکل جو تھا وہ اس زمانے میں جب یہ والا دور آیا متوکل کا، تو اس دور میں، متوکل کے دور میں ٹرکس جو تھے وہ بہت اسٹرانگ ہو چکے ہوئے تھے، اور یہ جو متوکل تھا اس نے کیپٹل جو ہے وہ سامرا کو بنا لیا تھا، وہاں پر چھاونی بنا لی تھی، اور وہیں پر سارا کرتا دھرتا کیپٹل تھا، تو وہیں پر یہ ہوتا تھا. اور امام علی نقی جو تھے وہ مدینہ میں تھے اور یہ سامرا میں تھا. اور متوکل نے یہ سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو معتصم اور واسق ہے، انہوں نے تو بہت چھوٹ دی ہوئی تھی اہل بیت کے اس امام کو، اور بہت چھوٹ دی ہوئی تھی، مگر میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. سو واٹ ہی ڈیڈ واز ہی وینٹ 300 سولجرز، 300 جو سپاہی ہیں ان کو تیار کیا گیا انڈر دی سپرویژن آف یحییٰ بن خزیمہ ہرزمہ. اس کی مطلب اس کی رہنمائی میں 300 سپاہی جو ہیں ان کو مدینہ بھیجا گیا. جب مدینہ بھیجا جا رہا تھا، جب ان کو لینے کے لیے امام کو جایا جا رہا تھا، تو وہاں پر ایک مقام آیا بالکل ان دا مڈل آف دی ڈیزرٹ. ایک مقام آیا صحرا کے درمیان، وہاں پر بیٹھ کے 2 لوگ ڈسکشنز کر رہے تھے. ایک بندہ جو تھا وہ حب محمد و آل محمد کا محب تھا، اور دوسرا بندہ جو تھا وہ خارجیوں میں سے تھا. اور خارجی آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے امام علی کے خلاف اور ان سے بغاوت کرنے والے تھے. تو وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ تم مانتے تو علی کو ہو، امام علی کو مانتے تو ہو، مگر یہ جو ایک تمہارے امام کا جو ایک کال ہے نا، یہ کچھ سینس نہیں بناتا، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. تو جو محب تھا
امام علی کا محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا کون سا کال؟ تو اس نے کہا کہ یہ والا کہ جو زمین کے ہر خطے پہ چپے چپے پر لوگوں کی قبریں ہوں گی، ایک وقت آئے گا کہ چپے چپے پر لوگوں کی قبریں ہوں گی. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو اس صحرا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر کہاں کس طرح سے لوگوں کی قبریں بنیں گی؟ بہرحال یہ بات ہوئی تو اس بندے نے جو حبدار تھا اس نے کہا کہ اگر میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے تو ان کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، یہ کال جو ہے وہ صادق ہوگا، اور یقیناً وہ وقت آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ ہر دنیا کے ہر چپے چپے کے اوپر لوگوں کی قبریں ہوں گی. پھر کیا ہوا کہ یہ تمام قافلہ جو 300 لوگوں کا ہے یہ مدینے پہنچتا ہے. مدینے پہنچتے ہی سیدھا یہ امام علی نقی کے ہاں پہنچتے ہیں. تو وہاں پر ایک عجیب سا منظر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ امام علی کے گھر میں موجود ہیں جو صحابی ہیں، وہ کوئی نٹنگ کر رہا ہے، کوئی دریاں بنا رہا ہے اون کی، کوئی سویٹرز بن رہا ہے، کوئی کپڑے بن رہے ہیں اور شالز اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو وہاں پر یہ جو یحییٰ ہے، یحییٰ بڑا ہی عجیب ہوا، اور یحییٰ بن حرزمہ نے کہا کہ یہ بڑا تنزیہ، اس نے کہا کہ یہ کیسا امام ہے کہ جو اتنی گرمی کے موسم میں یہ اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اون کے یہ سامان جو ہے اس کو بنو اینڈ آل دیٹ. اور اس کے اوپر اس نے بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ مس بیہیو کیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، فوراً تیاری پکڑو کیونکہ تمہیں بلایا ہے متوکل نے. تو امام نے کہا کہ مجھے 1 سے 2 دن کی مہلت دو، اور ہم 1 سے 2 دن کے اندر اپنا سامان رخت سفر باندھیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے. اب کیا ہوا کہ جس وقت امام کا وہ جو قافلہ ہے، امام خالی اکیلے نہیں گئے، ساتھ ان کے اور لوگ بھی تھے، ان کے پیار کرنے والے، ان کے رشتہ دار. جب وہ گئے ہیں وہ قافلہ 300 سپاہیوں کے ساتھ جب قافلہ لے کے ایگزیکٹلی اسی مقام پر آ کے جس وقت رکے ہیں، جس مقام کے اوپر وہ خارجی اور امام علی کا جو محب تھا بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر تھوڑا ریسٹ کے لیے وقت ہوا. جس وقت ریسٹ ہوا تو امام نے کہا کہ کچھ دیر میں ایک برفانی طوفان آئے گا. تو جب وہ آئے تو جتنی بھی تم جو چیزیں لے کر آئے ہو، جو کچھ بن کے لے کر آئے ہو، اور جو جس کے پاس ہے وہ اپنے اوپر ڈال لے اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جائے. جب یہ ہوا تھوڑی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل آیا، اور اس بادل سے جس طرح اولے نہیں ہوتے اس کی بارش ہونا شروع ہو گئی. طوفانی لٹرلی برفانی طوفان آیا، اور جن کچھ ایسے لوگ تھے، دے ور لائک واٹ ربش، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن، نعوذ باللہ. اور جن لوگوں نے امام کی بات مانی وہ لوگ بچ گئے، اور ان 300 لوگوں میں سے 80 لوگ وہیں پر آئی وڈ سے واصل جہنم ہوئے، کیونکہ جو امام کی گفتگو پہ یقین نہ کرے، جو امام کے کہنے کو نہ مانے، تو وہ پھر ظاہر ہے جہنم ہی اس کا وہ ہوتا ہے. اور یہ چیز صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں ہوتی اپلائی، یہ آج ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. کیا ہم اپنی زندگیوں میں اس دور میں کہے ہوئے امام کی کیونکہ یاد رکھیں کہ امام محمد علی نقی کے دور میں جو بات گفتگو ہوئی، اس شخص نے، خارجی نے، امام علی کی کہی ہوئی بات کو رد کیا. اور یہاں پر موجود اس ریگستان میں، اس صحرا میں موجود لوگ، جبکہ امام ان کے ساتھ تھے، مگر اس کے باوجود کیونکہ انہوں نے امام کی بات نہیں مانی تو وہ بھی اسی مقام کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کی موت ہو گئی. اور پھر جب وہ طوفان ٹلا تو جو لوگ بچ گئے اور جن کی موت ہو گئی ان کو وہیں پر دفنایا گیا. اس خارجی کو مخاطب کر کے امام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہتے تھے نا، اب دیکھو کہ یہی وہ ریگستان ہے، اور میرے جد کا قول صادق ہوا کہ دنیا کے چپے چپے کے اوپر انسانوں کی قبریں اور قبرستان بنیں گے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو یحییٰ بن حرزمہ جو ہے وہ بہت فیسنیٹ ہوا، اور دل میں امام کی عقیدت، محبت اور جو ان کی عزت اور عصمت اور عظمت جو ہے اس کے دل میں اس نے گھر کر لیا. اور مگر کتنی عجیب سی بات ہے کہ کئی دفعہ اتنی عظمت اور اتنی بڑائی دیکھ کر بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. جیسے ہاں نظر تو آتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، دیکھ سکتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. دس از سم تھنگ ویری ویری اسٹرینج. جس وقت امام علی الہادی پہنچ گئے
سامرا میں تو ایک بالکل چھوٹے سے گھر میں امام کو بند کر دیا گیا. جب امام کو اس چھوٹے سے گھر میں بند کر دیا گیا تو کچھ روز کے بعد اس کی متوکل کی ماں آئی اور اس نے بہت التجا کی. اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے، پہلے تو اس نے معذرت کی کہ میرے بیٹے نے جس طریقے سے آپ کو رکھا میں اس کے اوپر آپ سے بہت شرمندہ ہوں. پھر اس نے کہا کہ اے امام، میرا بیٹا جو ہے وہ بستر مرگ پر ہے اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مشورہ دیجیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے، اللہ اس کو زندگی بخش دے. تو امام نے اس کو 2 چیزیں کہیں کہ ایک تو تم اس کو گوشت کا ٹکڑا کھلاؤ اور ساتھ اس کو روز واٹر یعنی گلاب کا عرق پلاؤ. اور چند ہی دنوں میں جب یہ امام کے کہنے پہ عمل کیا گیا تو وہ جو بھی اس کی بیماری تھی وہ چلی گئی اور وہ صحت یاب ہو گیا. یہاں پر بھی رکیں گے اور ایک بات سوچیں گے کہ آج ہم اپنوں سے کئی دفعہ اتنی نفرت کرنے لگتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف محاذ جنگ اور جسے کہتے ہیں نا کہ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، جہاد شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. اب آئیے کردار فرزند آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے فرزند جو کہ 10ویں نسل میں سے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ انہوں نے کس طرح سے اتنی صعوبتیں سہنے کے بعد ایک شخص نے جس کو در بدر کر دیا، ایک ملک سے دوسرے ملک لے آیا اور کس طرح سے اس کو نظر بند کر کے رکھا کہ اپنے گھر میں سونا مشکل تھا، اپنے گھر میں راتوں کو جگا جگا کے متوکل جو ہے اپنے دربار میں بلایا کرتا تھا. ان دا مڈل آف دا نائٹ وین ایوری ون یوز ٹو بی asleep، سپاہی آ کے جو ہیں وہ گھر کے دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، بارہا تنگ کیا کرتے تھے. اور کس طرح سے جب اس کو ضرورت پڑی تو یہ ہے کردار، یہ ہے وہ نورانی کردار. They are the beacon of lights who let go, who forgive and لوگوں کو مہلت دیتے ہیں. جس طرح اللہ بار بار اپنے پیاروں کو مہلت دیتا ہے، اے میرے بندے ابھی بھی سن لے، ابھی بھی سمجھ جا. اس طرح سے ہمیں مہلت دی جاتی ہے مگر ہم سمجھتے نہیں. ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ کردار امام علی نقی علیہ السلام جس طرح سے انہوں نے اپنے دشمن کا بھی بھلا چاہا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اپنے دشمن تو بہت دور کی بات، ہم اپنے گھروں میں جو محاذ بنا لیتے ہیں، ہم اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنوں کے لیے مشکلات کریٹ کر دیتے ہیں، جن معاملات کو ہم پرسکون طریقے سے آسانی سے حل کر سکتے ہیں گفتگو کر کے، ہم دنیا کو اپنا تماشا خود بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آسانیاں پیش کر سکیں. ویری کوئکلی 2-3 اور واقعات ہیں، انٹرسٹنگ واقعات ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کہ ایک صحابی تھا امام علی الہادی کا اور اس کا نام تھا یونس نقاش، اور نقاشی کا کام کرتا تھا. تو متوکل کی بیٹیاں تھیں 2. اس کی اپنی ایک بیٹی کے لیے اس نے وہ جو ایک سٹون تھا، ایک نخ تھا، وہ اس نقاش کو دیا جو اہل بیت کا چاہنے والا، امام علی الہادی کا چاہنے والا تھا. اس کو دیا اور اس سے کہا کہ تم اس کے اوپر کچھ اس نے نقش کروانا تھا، کچھ لکھوانا تھا. ہوا یہ کہ وہ ایک دن امام علی نقی کے پاس آیا اور رو رہا تھا، پریشان، برا حال، اور کہنے لگا کہ میرے مولا، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ وہ نقش جو مجھے متوکل نے دیا تھا اس کے اوپر نقش کاری کرنے کے لیے، وہ مجھ سے گرا اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو امام مسکرائے، ارشاد فرمایا کہ بالکل پریشان نہ ہو، گھر جا کے پرسکون طریقے سے سو جا، اور جب تو صبح اٹھے گا تو تجھے خوشخبری ملے گی. بہت حیران ہوا، مگر کیونکہ مولا نے فرمایا تھا تو وہ پرسکون طریقے سے جا کے سو گیا. صبح اٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ متوکل کے ایک سپاہی آیا ہے اور اس نے اس کو طلب کیا ہے. جب وہ گیا بہت پریشان، پسینوں پسین، بہت ٹینشن پریشانی میں کہ بس آج میری گردن ہی وہ یہ کاٹ دے گا کیونکہ ظالم ہے. ڈرتا گیا تو متوکل نے کہا کہ میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے تمہیں دیا وہ نقش کرنے کے لیے تو میری جو 2 بیٹیاں ان کی آپس میں بحث ہو گئی، آرگیومنٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا
کہ ان دونوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس ایک نغ وہ دونوں کے پاس ہو. تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اگر کوشش کر سکو تو اس نغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اور برابر اس کو میری بیٹیوں کے لیے مجھے کر کے تو دے دو. جس کے اوپر اس شخص نے یونس نقاش نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. اور وہ دل ہی دل میں بہت مسکرایا اور اپنے مولا کا احسان مند ہوا اور اس کے اوپر اس نے شکر ادا کیا کہ اے رب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ تو نے اس دنیا میں ہمیں ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں جو اس طرح سے ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں, تیرے رستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں. سو یہ وہ تمام واقعات ہیں. ایک مرتبہ آخری واقعہ متوکل کے دور میں, I don't know what was there was something psychologically wrong with him, but at his time وہ نا راتوں کو امام علی الہادی کو ڈسٹرب کرنا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا مقصد ٹارچر کرنا ہوتا ہے. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ ہی یوز ٹو ٹارچر. ایک تو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس طرح سے ٹارچر کرتا تھا. in the middle of the night he will call Imam Ali al-Hadi and he would ask different questions and we'll do these question answers sessions and all that. تو ایک روز کیا ہوا کہ متوکل اپنے رات کے تقریباً رات کا کوئی پہر تھا, تو اس رات کے پہر میں ایک عورت اس کے دربار میں آئی اور یہ اس نے کہا, جھوٹ بولا. اس نے کہا کہ میں زینب بنت الحسین ہوں. تو متوکل نے کہا کہ میں اکثر نشے میں ہوتا ہوں مگر یقینی طور پہ آج میں نشے میں نہیں ہوں. تو یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ یو مین دیٹ یو آر زینب زینب بنت الحسین بنت علی. تو اس عورت نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ تو پھر ہاؤ کم یو آر سو ینگ. تو اس کے اوپر اس نے شی میڈ اپ اسٹوری اینڈ شی سیڈ, میں ہر رات جب سوتی ہوں تو میرے خواب میں آقائے دو جہان آتے ہیں اور وہ مجھے میرے کندھے پر یوں ہاتھ ٹچ کرتے ہیں اور میری جوانی واپس آ جاتی ہے. اینڈ دس از ہاؤ, اینڈ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس بٹ دس از ہاؤ آئی ایم اسٹل ینگ اینڈ آل دیٹ. جب یہ معاملہ سنا تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو میں کیسے حل کروں. تو واٹ ہی ڈیڈ واز ہی سینٹ ہز سولجرز جو امام علی الہادی کے پاس سولجرز کو جب بھیجا تو ان دا مڈل آف نائٹ زور سے دروازہ کھٹکانا شروع کیا. اور دروازہ کھٹکا کے تو امام سے کہا کہ امام آپ کو متوکل بلا رہا ہے دربار میں, ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. بہرحال امام اس کے دربار میں جب گئے تو امام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عجب یہ بات کر رہی ہے یہ عورت کہ کہ میں زینب بنت الحسین بنت علی ہوں. تو یہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر سچ ہے تو بتائیں, یہ معمہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے حل کریں, تو آپ ہماری مدد کیجیے. تو اس کے اوپر امام نے کہا کہ اچھا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, تم اپنے دعوے میں سچی ہو. تو متوکل سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پنجروں میں تمہارے پاس شیر ہیں. تو متوکل کہتا ہے بالکل ہے, ابھی بھی ہیں. تو امام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عورت کو جو یہ دعویٰ کر رہی ہے اہل بیت میں سے ہوں, اس کو اس پنجرے میں بھیج دو ان شیروں کے پاس, کیونکہ ہمارے گھرانے اور ہمارے خانوادے کا خاصہ یہ ہے کہ انسانوں سے زیادہ حیوان ہمیں جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اور ہماری عزت و تکریم کرتے ہیں. اگر یہ واقعی زینب بنت الحسین بنت علی ہیں تو پھر جب یہ پنجرے میں جائیں گی تو وہ تمام ان میں سے کوئی شیر ان کے قریب بھی نہیں آئے گا. جب یہ بات ہوئی تو اس عورت نے ہی ٹرنز دا ٹیبل ڈاؤن اینڈ شی سیڈ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم اہل بیت کے گھرانے سے ہو, تم آقا کی نسل سے ہو, تم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہو. میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں, اگر یہ بات حقیقت ہے تو تم جاؤ پنجرے میں جہاں شیر موجود ہیں. امام علی الہادی مسکرائے اور مسکرا کے اپنے قدموں کو بڑھایا اس پنجرے کی طرف. جب اس پنجرے کی طرف امام علی الہادی نے اپنے قدموں کو بڑھایا اور اندر
جب اس پنجرے کے گئے تو جتنے شیر غرا رہے تھے، جتنے شیر انتظار میں تھے کہ کچھ ان کو کھانے کو ملے، اور جتنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شیر کی کیا حالت ہوتی ہے جب اس کو چند روز کھانا نہ دیا جائے، تو جب امام علی الہادی اس پنجرے میں جا کے بیٹھے ہیں تو وہ تمام شیر عزت، عظمت اور تکریم کے ساتھ جا کر امام علی الہادی کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور وہاں پر پوری دنیا نے ان کی عظمت اور ان کی عزت کا وہ مظاہرہ دیکھا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں خواتین و حضرات کہ جن کی عظمت کو دوسرے مذاہب کے لوگ سمجھ گئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی برکت، جن کی کرامت، جن کے معجزات کو حیوان سمجھ گئے، مگر انسانوں کی شکل میں جو خصلتاً حیوان ہے وہ انسان نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے نور سے منور کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو انہی کے ناموں سے سرور عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے آئمہ معصومین کے صحابیوں نے محبت، عقیدت، مودت کے ساتھ مخلصانہ طریقے سے زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ ہمیں دکھاوی زندگی سے دور کر کے ہمیں مخلصی کے ساتھ اخلاص والی زندگی، ہم پوری دنیا کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنے دلوں کو غمگین کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری کوششیں جتنی ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوں، اور ان تمام یہ جو ایام ہیں، یہ جو خاص ایام ہیں، ان میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کے ایٹریبیوٹس، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی خاصیت ہے، جو ان کی ذات کی صفات ہیں، ان سے ہمیں محبت ہو جائے، اور وہ محبت ہمیں مجبور کر دے کہ ہم اس رستے پر چل جائیں جو بہترین رستہ ہے۔ آپ سے آخر میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گی ٹورڈز دی اینڈ۔ یہ بتائیے کہ جب ہمیں دنیاوی لحاظ سے کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کی شکل سے، کسی کی صورت سے، مگر وہ شخص اگر کردار کا اچھا نہ ہو، وہ اگر ہر بات میں جھوٹ بولتا ہو، وہ اگر ہر چیز میں آپ کو تکلیف دیتا ہو، اگر وہ ہر چیز میں آپ کو نیچا دکھاتا ہو، تو آپ کو کیا اس سے محبت رہے گی؟ تو کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا شکلیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی سے محبت کرواتی ہیں؟ یا پھر وہ اخلاق ہوتا ہے، یا پھر وہ کردار ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت اس بات پہ کرتے ہیں کہ وہ جو صفات ہوتی ہیں، جب کوئی آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بن جائے، جب کوئی آپ کو مشکلوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف لے آئے، جو آپ کو ہر مشکل میں آپ کا سہارا بنے، جو آپ کو ہر پریشانی میں کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ جب پورا زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے مگر وہ آپ کے ساتھ تن و تنہا کھڑا ہو جائے، جب وہ آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنا شروع کر دے کوئی ایک شخص، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے، پھر آپ کو اس کے کردار سے محبت ہوتی ہے۔ آئیے ہم ان ہستیوں کے محبت میں اپنے کرداروں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب کردار بدل بھی لیں گے تب بھی لوگ آپ سے نالا ہوں گے، آپ کے خلاف بات کریں گے، مگر ایز لانگ ایز اللہ راضی ہے، ایز لانگ ایز اللہ از ہیپی، ایز لانگ ایز ہی از سیٹسفائیڈ، ایز لانگ ایز وہ آپ کے عمل سے راضی ہے، پھر دنیا کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سے آپ کا رب راضی ہو جائے، محمد و آل محمد راضی ہو جائیں، دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ اور اللہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اس دنیا کو نہیں، دنیا والوں کو نہیں، بلکہ ان کو
جنہوں نے پہچان کرائی ہے ہمیں کبریا کی، محبوب کبریا اور ان تمام محبوب ہستیوں کا جو آل محمد کے گھرانے سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں اپنے کرداروں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔